ہمیں کیا ہوا؟ جو چندہ نہیں دیتا وہ حساب لیتا ہے، 10 روپے کی رسید کٹا کے کہتا ہے مفتی صاحب اگلا چندہ بعد میں ملے گا، پچھلا حساب دو۔ جو دینا نہیں جانتے وہ حساب لیتے۔ جب مدرسوں کی باری آیا کرے نا، آنکھیں بند کر کے دے دیا کرو، حساب کے چکر میں نہ رہا کرو، حساب ایک دن ہونا قیامت میں۔ تم اپنا حساب مالی کے حساب پہ چھوڑ دو، آنکھیں بند کر کے علماء پہ اعتماد کرو آپ۔ لیکن نہیں، ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے نا، ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے، ارے اس نے مولانا کو پیسے دے دی، مولانا کو پیسے دے دی، بھائی تو چرا کے لیا، جیب کاٹ لے مولانا کی، ابا مرے گا تو مدد سے ادھر کیوں کرتا، دمنا نکل گیا ایک بچہ دے دو، دم نہیں نکل گیا یاسین پڑھوا دو۔ چندے کی باری آئے تو جیبیں کھنگالتا ہے، کہتا میرے پاس نہیں ہے دینے کے لیے پیسہ۔ اللہ اکبر، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، لوگ تو مدرسے بند کرنے پہ لگے ہیں، خدا کی قسم ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم قرآن کی تعلیم کو بچائیں، اسلام کی تعلیم کو بچائیں، ایک ایک فرد تک دین پہنچنا چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ مدرسوں کو جو بھی مدد دی جا رہی ہے یہ ساری بند کر دی جائے، پھر مدرسوں کو تالا لگا دیا جائے۔ جب مدرسوں کو تالا لگ جائے گا پھر دین کے جاننے والے ختم ہو جائیں گے۔ آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے، آپ کی مرضی ہے IAS بنے، IPS بنے، MBBS بنے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے آپ IAS کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے دین میں واقفیت حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، دین کو سیکھیں، تاکہ جب آپ IAS کی ڈگری لے کر کے بیٹھے کرسی پہ انصاف کے لیے اور کوئی رشوت کا پیسہ لے کے آئے تو مصطفیٰ کا دین آڑے آ جائے اور کہتے خبردار اس حرام کے سکے کو ہاتھ نہ لگانا۔ جب یہ حالت ہوگی تو پھر نا انصافی لگی ہوگی، کرسی کہیں کی بھی ہوگی، نظام مصطفیٰ کا نظر آئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ تعلیم حاصل کریں، قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، آگے بڑھیں۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں نا، جس کے بعد ذرا سے وہ آ جائے نا چند ٹکے ذرا سے سکے آ جائیں، پھر وہ کسی کو خاطر میں ہماری قوم میں نہیں لاتا۔ پھر تو اگر مولانا معین صاحب فون کریں، ہاں بھائی سیٹھ پچھلے سال آپ کی 500 روپے کی رسید تھی، کہتا ابھی فرصت میں نہیں ہوں، شام میں بات کرنا۔ 500 روپے میں اتنی عقل، شام کو فون کرنا، شام کو فون کرتے ہیں، کیا ہوا بھائی سیٹھ؟ ابھی میں غلے پہ بیٹھا ہوں، حساب لگا رہا ہوں، کل بات کرتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا قرآن سے پیار، اتنی محبت ہے ہمیں دین سے، یہ دعووں کی سچائی ہے ہماری۔ خدا را اگر علماء کا فون پہنچا کرے، مدرسے والوں کا فون پہنچا کرے نا تو انہیں ٹالا نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ مدرسے کا کام ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے یاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیے، مدرسہ نہ تم چلاتے ہو نہ ہم چلاتے ہیں، مدرسے کو صرف شاہ امم چلاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف مصطفیٰ چلاتے ہیں مدرسے کو۔ تمہارے میرے بس کی بھی بات نہیں ہے، ہم سے 4 بچے نہیں پلتے، 100 بچے پال لیں گے مدرسے میں، ہم نہیں پلتے نا ہم سے بچے، ہم 100 بچوں کو کیسے پال سکتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ بچے بھی مدینے والے پال رہے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہو نا کہ ٹھیک ہے کل بات کر لینا، آج نہیں کل دیکھا جائے گا، نہ مدرسے والوں کو ٹالا نہ کرو۔ ایک بار تو ایک مولانا مجھ سے کہنے لگے، حضرت جی میں چندہ کرنے جاتا ہوں نا تو لوگ راستہ بدل کے نکل لیتے ہیں۔ کہنے لگے ہر بار چندہ کرنے گیا، ایک بار اتفاق سے بیٹے کا ولیمہ تھا، کارڈ لینے گیا، جس کے گھر جا رہا تھا کارڈ لینے نہیں نکل گیا۔ یہی سوچ رہا تھا مولانا پھر رسید لائے ہوئے، پونے کی بات ہے، ممبئی، کہہ رہے جس گھر بھی جاؤں میں رسید وہ کارڈ لے کر کے، کوئی نکلے ہی نہیں۔ بچہ کہہ گیا ابا ہے ہی نہیں، بولے پھر میں نے کہلوایا جاؤ کہو بیٹے جا کے کہ مولانا ایک ولیمے کا کارڈ لے کے آئے، کہہ رہے تو آنکھیں مسل تو آئے۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، مولویوں کو دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں۔ نوجوانوں ہم لوگوں کو بھی بڑا شوق ہے کامیاب ہونے کا، ابھی کوئی پیر آ جائے اتنے بہت سے پین لا کے دے گا پڑھوانے،
اس سے بہت سے نے پھونک ڈلوا دی اس میں کہ کیوں کہ کل کو نا ہائی اسکول کا پیپر ہے، رات بھر تو 11 بجے تک پب جی کھیل اور بابا کی پھونک تجھے پاس کرائے گی، اس کی پھونک میں اتنا ہی دم ہوتا ہے اس کے سارے بیٹے آئی ایس ہوتے، خالی پھونک کے چکر میں پڑے ہو، محنت بالکل نہیں کریں گے، قطعی محنت نہیں۔ دعا بھی بڑی چیز ہے لیکن حصے کا کام کر لیا کرو، پہلے محنت کیا کرو پھر دعائیں لیا کرو، پہلے محنت کرو پھر دعائیں لیا کرو۔ تو اگر کوئی مولوی کسی کو فون کر کے کہتا بھائی مدرسے کا کام ہے تو کہتا مولانا حالات ٹھیک نہیں چل رہے، ٹھیک نہیں چل رہے، اور آ جائے اللہ کی شادی تو 1.5 لاکھ کے خالی پٹاخے لاتا، ایسی ایسی ترقیاں لا لیا تو چلا گئے نا اوپر کو تو سب میں آگ برستی ہے، میں نے یہی کر سکتے ہو، آگ برسانے کے علاوہ اور کیا کرو گے؟ 1.5 لاکھ کی آتش بازی، تب جیب نہیں دیکھتا، اور کھانے اسٹینڈر میں اسٹینڈنگ بیٹھ کے تو کوئی کھلانے تیار نہیں، مولویوں کی دعوت کرنے تیار نہیں، ہو جائے نصیب سے بیچارے خالی لوٹ آتے کیونکہ یہ کھڑے ہو کے کھا نہیں سکتے، بیٹھ کے انہیں کوئی کھلا نہیں سکتا، اور کہہ رہا ہے انشاءاللہ مرتی جنت میں جائیں گے، مر کے دیکھ بیٹھے بڑی کرنی مشکل ہے، پتہ چلے گا جب روح نکلتی ہے نا پیر کے انگوٹھے سے، کبھی گھٹنے میں اٹکتی ہے، کبھی کمر میں آ کے رکتی ہے، کبھی سینے میں آ کے جب رک جاتی ہے، اس وقت یاد آتے ہیں زندگی کے اعمال، ہم نے کیا 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 تھا، ہم نے قرآن سے کتنا پیار کیا، قرآن والوں سے کتنا پیار کیا، تب یاد آیا کرتی ہے، لگتا ہے نا تو پیسے والا ہے، اوقات میں رہ، تیرے جیسے کتنے ہاسپٹل میں پڑے ہیں، آکسیجن منہ پہ لگی ہے، موت کو ترس رہے ہیں، سانسیں بھی نہیں تھمتی ہے، موت بھی نہیں آتی ہے، زندگی بھی نہیں بچ رہی ہے، اس دن خدا کی طرف سے آواز قدرت آتی ہے، کاش تو نے قرآن کا احترام کیا ہوتا، قرآن والوں سے پیار کیا ہوتا، یوں نہ تڑپتا، ادھر جھٹکا لگتا، ادھر جنت کا دروازہ کھول دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت شاہ امام کانفرنس علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ پڑھا رہے ہیں قرآن بھائی؟ کتنا وقت دے رہے ہیں ہم قرآن کو؟ ہاتھ اٹھوا لوں 90% لوگوں کو قرآن نہیں آتا، اور آتا بھی ہے تو اے بے لے بلے، صحیح بات ہے۔ جاؤ کبھی جموں میں چلے جاؤ نا 30-40 لے کے تو چکر آ جا سن کے، اسے پڑھنے میں چکر نہیں آتا، ایسے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے کے عادی بنو قرآن پڑھنے کے، خیال رکھنا ایک ہی کتاب ہے جو محبوب نے دی ہے، تمہیں وہی نہیں آتی تو کیا آتا ہے، تو میگزین انگلش میں پڑھ لیتا ہے، تو جب قرآن کی 2 صورتیں نہیں آئی پوری زندگی میں، بڑے بڑے مسائل تو کہتا میں چٹکیوں پہ حل کر دیتا ہوں، لاؤ کڑی بڑی پنچایت میں 2 منٹ میں ختم کر دوں گا، تجھے پنچایت سے تو پڑھنی آ گئی، چہرے پڑھنے آ گئے، رب کا دیا ہوا قرآن پڑھنا نہیں آیا تجھے آج تک؟ مجھے سب سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں حافظ کے ساتھ بچے قرات سے بھی فارغ ہوئے، تجویز سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ممبر والے بھی اس بات پہ توجہ دیں، سب سے زیادہ فقدان تجوید کا ہے، بے شک، بے شک۔ سب سے زیادہ فقدان، کبھی کبھی پیروں کو مفتی تحسین صاحب آگے بڑھانا پڑ جائے، حضور نماز پڑھا دو، ایسی نماز پڑھا دیں قسم سے دل کرے اس کا جنازہ پڑھ لے، بے شک، بالکل سچائی ہے۔ یہ معاملہ قرآن کا، یہ بڑے بڑے ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، یہ سب قابل لوگ ہیں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سنیں ان ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اس بات کو، نحو، صرف، فلسفہ، منطق، یہ سارے علوم و فنون اس لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن آ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل مقصود قرآن تھا لیکن بنا پھر رہا خطیب الہند، خطبے میں 26 غلطی، بتاؤ، اور تجوید کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پڑھنے تیار نہیں۔ یاد رکھیے گا جتنا قرآن نماز میں پڑھنا ضروری ہے نا اتنے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ ما یجوز بھی الصلاۃ، یہ قرآن درست ہونا چاہیے، بے شک، لیکن پتہ ہی نہ چل گیا، ایسی سورہ فاتحہ پڑھے مریا کر کے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کدھر نکل گیا،
اور دعائیں اتنی تفصیل سے یاد کر رکھی ہے کہ حضور دعا کرا دو تو 25 منٹ تک دعا کراتا. اللہ بخش دے کہنے جنت نے بات کی ہے. حالات دیکھو ہمارے قرآن سیکھو قرآن کو سکھاؤ. تمہیں نہیں پتا ہے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں منطق والا منطق پڑھے قرآن منطق والا منطق پڑھے. فرشتے نہیں اتریں گے فلسفے میں بحث کی جائے فرشتے ہونٹ چومنے لگی آئیں گے